بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف آج کل پھر سے ایک احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، تیاریاں کر رہی ہے. لگتا ہے کہ ہر طرف سے ناامید ہو گئے ہیں کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم روکنے کی کوشش کی، حکومت نے کسی نہ کسی طرح منظور کروا ہی لی. پھر آپ کی مرضی کا چیف جسٹس نہیں آ سکا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوئے، اس میں بھی آپ کا جو گروپ ہے وہ ہار گیا. تو اب ججز کی تعداد کا ایک معاملہ رہ گیا تھا، وہ بھی گورنمنٹ بڑھانے جا رہی ہے. سینٹ کے اندر بل آ گیا ہے، وہ بڑھا کے 25 کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ججز وہاں پہ اضافہ کر رہے ہیں. تو آپ کی تو کہیں نہیں چل رہی، حکومت کا ایک کے بعد ایک پتہ جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ پھینک رہی ہے اور کامیابی ہو رہی ہے. آپ تو اس کا ایک پیکٹ بنا کے یہ سارا جو آپ کا ابتدائی ہے تو ریپ اپ کر کے کر دیں کہ جی ہمیں سائیڈ لائن ہو جائے. دیکھیے ایک تو یہی تھا نہیں، دیکھیے ایک تو جو وکلاء کی تحریک ہے یا یہ ایس سی بی اے کے الیکشنز ہیں، یہ اس کا پی ٹی آئی سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ وکلاء خود کرتے ہیں. ہماری سپورٹ ہو سکتی ہے، جو ہم نے کی بالکل کی، ہم نے حامد خان گروپ کو سپورٹ کیا، وہ نہیں بنے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو کروڑہ روپیہ لگا ہے، اور اس دفعہ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید الیکشن کی کاؤنٹنگ میں بھی کچھ پرابلم ہوا. اینی وے جو کچھ بھی ہے وہ چلا گیا. یہاں بھی فارم 47 لے ہی آئے، وہاں بھی فارم 47 آ گیا. وہ ایک پرماننٹ فیچر، اس بحث کو لے آئے وہاں پہ پرماننٹ فیچر ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس پاکستان میں پالیٹکس کا پرماننٹ فیچر ہو جائے گا. باقی رہا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کے محرکات جو تھے، جس طریقے سے کڈنیپ کیا گیا لوگوں کو، جس طریقے سے ان کو قید میں رکھا گیا، اس کے بعد ان سے زبردستی ووٹ لیے گئے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو جب اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں کہ اور بھی ایک دو چیزوں کی آپ نے بات کی ہے، ہم احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں جی. 8 تاریخ سے انشاءاللہ تعالی ہماری احتجاجی تحریک شروع ہو جائے گی، 8 اور نومبر وہ سے ختم اس وقت ہوگی جب عمران خان صاحب آزاد ہوں گے. اور یہ تحریک جو ہے ایک دھرنے کی صورت میں آپ پھر اسلام آباد پہنچیں گے. یہ آپ کو جو بات چل رہی ہے عرف عام میں تو یہی آ رہا ہے کہ تحریک انصاف آئے گی 3 لاکھ کا ایک قافلہ لے کر، اور ڈی چوک پہ آ کے آپ بیٹھ کے دھرنا دیں گے، یہی پلان ہے؟ آپ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا. ابھی تک میں پارٹی کے اندر ہوں، لیکن مجھے نہیں ابھی تک یہ نہیں پتا. فائنلائز ہو جائے گا، کل تک ہو جائے گا. کل تک ہم انشاءاللہ تعالی اس کو آپ تک پہنچا دیں گے. 8 کو تو آپ کا پشاور میں جلسہ ہے نا، ایک 8 تاریخ کو پشاور میں جلسہ نہیں ہے اب، وہ کہیں اور جلسہ ہے، اور وہاں سے تحریک شروع ہوئے گی ہماری. اچھا، کہاں ہو رہا ہے؟ سوابی میں ہوگا. سوابی میں ہو رہا ہے، پشاور میں نہیں ہو رہا؟ اچھا، سوابی میں جلسہ ہوگا، وہاں تحریک وہاں سے تحریک شروع ہوگی. اور کیا ہوگا تحریک کے اندر؟ کیا کیا اس کے وہ محرکات جو وہ میں آپ کو جو فیچرز اس کے ہیں وہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ کل تک آپ کے سامنے آ جائیں گے، سب کچھ آ جائیں گے. اسٹیج لانگ مارچز ہیں، دھرنا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی تک کی ابتدائی ڈسکشنز کے اندر تو یہی کچھ تمام فیچرز جو ہیں اس کے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن اس کا وہ صاحب نے تو اعلان کر بھی دیا ہے کہ ہم آئیں گے، ہمارے جنازے پیچھے پڑھوا لیں، ہم اسلام آباد آئیں گے اور ہم اپنے اہداف خان صاحب کی تحریک جو ہے اس کا آبجیکٹو خان صاحب کی رہائی ہے. ٹوٹلی فوکسڈ آن دیٹ. خان صاحب پچھلے تقریباً اب 7-8 مہینے سے یہ چل رہا ہے مسلسل کہ وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں، پھر وہ نتائج حاصل نہیں ہو پاتے، پھر ایک اور احتجاج کی کال دی جاتی ہے، پھر ایک اور احتجاجی تحریک کی کال دی جاتی ہے، اس کے بعد کبھی دفعہ 144 لگ جاتی ہے، کبھی آپ کو اٹک پل سے آگے نہیں آنے دیا جاتا. اس مرتبہ ایسا کیا مختلف ہوگا کہ آپ اپنے اہداف بڑے کانفیڈنٹ آپ لگ رہے ہیں کہ آپ اچیو کر لیں گے؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اور کبھی اینٹی ٹیررزم امینڈمنٹ ایکٹ آ جاتا ہے جو آج آ رہا ہے، بالکل میرا خیال ہے وہ بھی چلا گیا. یعنی کہ اندازہ کیجئے کہ یہ ہے فسطائیت کا عالم، کہ آپ کوئی بندہ جس کے اوپر آپ کا شک ہے، آپ کے اوپر، میرے اوپر، ان کے اوپر، وہ 3 مہینے تک وہ اس کو اٹھا سکیں گے. یعنی کہ جو کام ایکسٹینڈیبل ٹو 6 months، ایکسٹینڈیبل ٹو 6 months، جو کام ابھی تک اللیگلی ہو رہا تھا، مثلاً انتظار پنجوتا کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں غائب ہے وہ پتہ نہیں ہے. اب دیکھیں کل انہوں نے کہا ہے، اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 24 دن ہو گئے، 24 دن ہو گئے ادھر غائب. 24 گھنٹے کے اندر اس کو لیگل کور دینے کے لیے، یہ جو ہے ڈس اپیرنسز جو ہیں، ان کو لیگل کور دینے کے لیے یہ اینٹی ٹیررزم امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے 2024 وہ لایا جا رہا ہے. تو مطلب آپ کی ڈائریکشن جو ہے ریاست کی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. آپ تو انتہائی سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ریاست کی ڈائریکشن کیا ہے.